السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ جو سورہ آل عمران انشاءاللہ آج 3 آیات ہوں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ 3 آیات ہیں انشاءاللہ۔ ان 3 آیات کے بعد 2 امپورٹنٹ 3 آیات آ رہی ہیں، آیت نمبر 11 اور 12، جو وراثت سے تعلق رکھتی ہیں۔ آیت نمبر 11 میں خاندانی وراثت ہے، جس میں والدین اور بہن بھائی شامل ہیں، ان کے بارے میں، یعنی اولاد کے بارے میں، اور دوسری جو آیت ہے آیت نمبر 12، وہ میاں اور بیوی کی وراثت کے بارے میں ہے۔ تو انشاءاللہ ہم اس کی گرامر بھی دیکھیں گے، اور تفسیر ابن کثیر سے اس کے بارے میں ہم سیکھیں گے بھی کہ اس میں کیا ہے۔ جی میں آپ کے سامنے شروع کرتا ہوں یہ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ اولو القربى والیتامى والمساکین۔ ہاں جی، آیت شرط کے ساتھ شروع ہو رہی ہے، اذا جب حضر یحضر حاضر ہونا، فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ اب اس کا فاعل ہم دیکھتے ہیں کہ کیا آیت میں موجود ہے یا نہیں۔ اس کا فاعل آیت کے اندر ہی موجود ہے، اور وہ ہے اولو القربہ قرابت دار، والیتامى یتیم، والمساکین مسکین۔ یہ اولو کا جو ہے یہ اثر اس کے اوپر جا رہا ہے یتامہ اور مساکین پر۔ یہ دونوں حالت جر میں ہیں، یعنی قرابت دار، یتیم اور مساکین۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ، یہ حالت نصب میں ہے، یہ مفعول ہے۔ وَإِذَا حَضَرَ اولو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، جب حاضر ہوں قریبی رشتہ دار، یتیم اور مساکین۔ کب حاضر ہوں؟ قسمتہ کہتے ہیں یہ وراثت کی جو تقسیم ہوتی ہے، وراثت کی تقسیم ہو رہی ہو۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، یعنی وراثت کی تقسیم کے وقت جب رشتہ دار، قریبی رشتہ دار، یتیم اور مساکین حاضر ہوں تو ان کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ، فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا سَدِيدًا، قَوْلًا مَعْرُوفًا۔ فرزقوہم، جواب شرط، رزق یرزق رزق دینا، ارزقوہم انتم اس کا فاعل، انہیں کھلاؤ یا انہیں رزق دو۔ انتم اس کا فاعل، ہم مفعول، وہ کون ہیں؟ وہ یہ سب، کہ وراثت کی تقسیم کے وقت جب یہ لوگ حاضر ہو جائیں، یہ بھی موجود ہوں۔ فرزقوہم، انہیں بھی کھلاؤ، منہ، من حرف جر، ہو مفعول، اس وراثت میں سے، منہ واو عطف کا، وقولو تقولون سے، انتم اس کا فاعل امر کا صیغہ، قولو اور تم انہیں کہو، لہم متعلق فعل، ان کو کیا کہو، مفعول قولو، قولا حالت نصب میں ہے، موصوف ہے یہ اس کی صفت، قولا معروفا، بھلی بات کہو۔ اب یہ تفسیر میں انشاءاللہ آ جائے گا۔ مختصراً یہ ہے کہ جب وراثت تقسیم ہو رہی ہو
اور اس وقت اگر قریبی رشتہ دار یتیم اور مساکین بھی وہاں موجود ہوں تو ان کی دل کی تسلی کے لیے یا ان کی خوش دلی حاصل کرنے کے لیے اللہ کے خاطر صدقہ کے طور پر، نیکی کے طور پر ان کو بھی کچھ دے دیا جائے، یعنی فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا معروفہ، اور پھر انہیں دینے کے بعد کوئی بری بات نہ کی جائے، انہیں تانا نہ مارا جائے، انہیں برا نہ کہا جائے، انہیں یہ ہے کہ ان سے بھلی بات کی جائے۔ اگلی آیت ہے جی وَلْيَخْشَ الَّذِينَ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضعافاً، لام امر کا ہے، خشیہ یخشا یہاں پہ یا تھا وہ ڈراپ ہو گیا لام امر کی وجہ سے، فعل مضارع ہوا اس کا فاعل ابھی تک، ولیخشا امر کا صیغہ، اور اسے چاہیے کہ وہ ڈرے، خشیہ یخشا ڈرنا، ولیخشا اسے چاہیے کہ وہ ڈرے، اب یہ اس کا فاعل ہے، الذین وہ لوگ، لو ترکو لو شرطیہ اگر مطلب ہے اس کا، ترک یترکو چھوڑنا، ترکو ہم اس کا فاعل فعل ماضی، لو ترکو اگر انہوں نے چھوڑا، من یہ متعلق ہے، متعلق کے فعل ہے لو ترکو، اور یہ پورا مفعول ہے ترکو کا، لو ترکو من خلفہم، خلف ہوتا ہے پیچھے، خلفن پیچھے، جیسے ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں نا پیچھے بھی، اور جیسے کہتے ہیں اس نے پیچھے چھوڑا، تو یہ وہ پیچھے چھوڑنے سے میننگ ہے، من خلفہم لو ترکو من خلفہم، من نے خلفی کو جر کر دیا، لو ترکو من خلفہم اگر وہ چھوڑیں اپنے پیچھے، ذریتن اولاد، اب یہ ہوتے چھوٹے بچے، ذریتن کہتے ہیں چھوٹے بچے، اس میں جمع اور واحد سب آ جاتے ہیں، ذریتن ضعافن یہ اس کی صفت ہے، ضعیفن کی جمع، ضعیفن کی جمع، ضعافن سے حالت نصب ہے، صفت ہے، مفعول ہے، کمزور بچے، چھوٹے بچے، وَلْيَخْشَ الَّذِينَ ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ ڈرے، لو ترکوا من خلفہم کہ اگر وہ چھوڑیں اپنے پیچھے، ذریۃ ضعافاً کمزور بچے، آگے ہے جی خافوا علیہم، خافا یا خاف ڈرنا، فکر مند ہونے کی میننگ میں آ رہا ہے، خافو ہم اس کا فاعل فعل ماضی، علیہم، علیہم میں ہم جا رہا ہے ذریۃ ضعافاً کی طرف، کہ ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ ڈریں کہ اگر وہ چھوڑیں اپنے پیچھے چھوٹے کمزور بچے، خافوا علیہم ان پر فکر مند ہوتے ہوئے۔ اب دیکھیں کہ یہاں پہ کمزور سے مراد صحت کی کمزوری نہیں بلکہ مال کی کمزوری ہے، کہ بعض لوگ یعنی جب وہ وصیت کر رہے ہوتے ہیں یا ان کو وراثت کی فکر ہوتی ہے تو ان کو اپنے بچوں کے بارے میں تو فکر ہوتی ہے کہ ان کے جو بچے ہیں ان کو وصیت کے مطابق جو وراثت میں ہے وہ حصہ پورا ملنا چاہیے، ان کا نقصان نہ ہو، وہ کمزور نہ ہو، کسی سے مانگتے نہ پھریں، تو یہ ان کو کہا جا رہا ہے کہ وہ ڈریں اس لیے کہ جب وہ یتیموں کا مال ان کے پاس ہوگا اور اس کی جب وہ حفاظت کریں گے تو انہیں ڈرنا چاہیے اپنے بچوں کو سوچ کر کہ اپنے بھی بچے ان کے ہیں، جب وہ مریں گے تو ایسا نہ ہو کہ ان کا مال بھی اسی طرح کسی اور کے ہاتھ چڑھ جائے، تو یہ ایک ان کو احساس دلایا جا رہا ہے ایسے لوگوں کو جو یتیموں کے مال کی جو ہے وہ حفاظت کرتے ہیں کہ وہ ان کو اپنے بچوں کی طرح ہی سمجھیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اور اس کو ڈرانے کے لیے کیا فرمایا، فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ پس لام امر کا صیغہ، یتقو یتقون نون ڈراپ ہو گیا لام امر کی وجہ سے، فَلْيَتَّقُوا انہیں چاہیے کہ وہ ڈریں، ہم اس کا فاعل، کس سے ڈریں؟ اللہ سے ڈریں، فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا۔ پھر لام امر واو عطف کا، وَلْيَقُولُوا کا یقولون سے نون ڈراپ لام کی وجہ سے، انہیں چاہیے کہ وہ کہیں، ہم اس کا فاعل، قولاً یہ مفعول یقولو، سدیداً یہ اس کی قولاً کی صفت، سدیدن ہوتا ہے سیدھی بات، وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، انہیں چاہیے کہ وہ سیدھی بات کریں، یعنی صاف بات کریں۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 3، ان الذین یأکلون اموال الیتامی، ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما، ان تاکید، الذین اسم ان، الذین وہ لوگ، یأکلون فعل مضارع اس کا صلہ جمع مذکر غائب کا صیغہ، الذین یأکلون وہ لوگ جو کھاتے ہیں، اموال الیتامی مفعول ہے، یأکلون کا حالت نصب میں ہے، مرکب اضافی ہے، الیتامی حالت جر میں ہے، یأکلون اموال الیتامی یتیموں کے مال کھاتے ہیں، یہ حال ہے، یأکلون کا کس حال میں کھاتے ہیں، حالت نصب میں آ رہا ظلمن، کہ ظلم کرتے ہوئے کھاتے ہیں، یعنی انہیں اڑاتے ہیں، ضائع کرتے ہیں اس مال کو۔ آگے ہے انما یأکلون، انما یأکلون فی بطونہم نارن، انا اور ما کافہ صرف کے میننگ میں آ جاتا ہے، یأکلون فعل مضارع، ہم فاعل، وہ کھاتے ہیں، فی بطونہم فی حرف جر، بطن کی جمع بطون پیٹ، بطن کہتے ہیں جسے ہم، بطونی جر چلا گیا فی کی وجہ سے، اپنے بطنوں میں کیا کھاتے ہیں، یہ مفعول ہے، یأکلون کا آگ کھاتے ہیں، وہ اپنے پیٹوں میں آگ کھاتے ہیں، وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، سین باب سے آتا ہے، صاد لام یا صلی یصلا، سین استقبال کے لیے یعنی قریب، مستقبل قریب کے لیے، یصلون فعل مضارع جمع مذکر غائب، ہم اس کا فاعل، یہ ہے وہ ڈالے جائیں گے، وَسَيَصْلَوْنَ ان قریب وہ ڈالے جائیں گے، کہاں ڈالے جائیں گے، مفعول، سعیراً آگ میں یعنی جہنم میں، ان قریب وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ یہ صلی یصلا کا جو ورڈ ہے یہ استعمال ہوتا ہے گوشت بھوننے کے لیے بھی، تو اس کے کئی جگہ آپ کو ترجمہ ملے گا کہ بھوننے کے میننگ میں آپ کو اس کا ترجمہ ملے گا۔ اب ہم اس کی مختصر تفسیر دیکھ لیتے ہیں۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ، اور جب میراث کی تقسیم کے وقت آ جائیں، کون لوگ، اولو القربى والیتامى والمساکین، قریبی رشتہ دار، یتیم اور محتاج، تو ترکے میں سے کچھ انہیں بھی دے دیا جائے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اس آیت میں تقسیم سے مراد تقسیم میراث ہے، دیگر کئی ائمہ تفسیر نے بھی یہی کہا ہے۔ اس قول کے مطابق معنی یہ ہوں گے کہ جب یہ فقیر رشتہ دار جن کا میراث میں حصہ نہیں، یتیم اور مسکین وراثت کی تقسیم کے وقت حاضر ہوں اور مختلف وارثوں کو دیکھیں کہ وہ اپنے اپنے حصے کو لے رہے ہیں، تو ان کا دل بھی چاہے گا کہ وہ بھی اس میں سے کچھ لے لیں۔ اگر انہیں کچھ نہ دیا جائے تو وہ مایوس ہوں گے، تو اللہ رؤوف الرحیم نے حکم دیا ہے کہ انہیں بھی کچھ نہ کچھ ضرور دیا جائے، یہ ان سے نیکی ہوگی، ان پر صدقہ ہوگا، ان سے احسان ہوگا، اور ان کے شکستہ دلوں کے لیے باعث تسکین بھی ہوگا۔ وصیت میں عدل، وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ
لو ترکوا من خلفہم، اور ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو ایسی حالت میں ہوں کہ اپنے بعد ننھے بچے چھوڑ جائیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ یہ آیت اس شخص کے بارے میں نازل ہوئی جسے موت آ گئی ہو اور اسے کوئی شخص سنے کہ وہ ایسی وصیت کر رہا ہے جو اس کے وارثوں کے لیے نقصان دہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس وصیت سننے والے کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ اللہ سے ڈرے اور اسے سمجھا بجھا کر راہ راست کی طرف موڑ دے، اور وہ اس کے وارثوں کو بھی اسی طرح دیکھے جیسے وہ اپنے وارثوں کو دیکھنا اور انہیں ضائع ہونے سے بچانا پسند کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سعد بن ابو وقاص کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے تو انہوں نے عرض کی کافی تکلیف میں ہوں اور بہت زیادہ مالدار ہوں جبکہ میری ایک ہی بیٹی ہے، تو کیا میں اپنے مال کا 2/3 حصہ صدقہ کر سکتا ہوں؟ تو آپ نے فرمایا نہیں۔ انہوں نے عرض کیا کیا میں اس کا نصف کر سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ انہوں نے عرض کیا کیا 1/3؟ آپ نے فرمایا ہاں 1/3 صدقہ کر سکتے ہو، اور اگر 1/3 سے بھی بہت زیادہ ہے، کیونکہ تم اپنے وارثوں کو دولت مند چھوڑ کر جاؤ، اس سے کہیں بہتر ہے کہ تم انہیں فقیر چھوڑ کر جاؤ اور وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں۔ یتیم کا مال کھانے والے کی وعید۔ اچھا یہاں پہ آپ نے یہ نوٹ کیا ہوگا کہ یہ کہ اپنے وارثوں کو دولت مند چھوڑ کر جاؤ، بعض احباب مال کمانے اور مال جمع کرنے کے لیے اس روایت کو پیش کرتے ہیں کہ ہم مال کما اس لیے رہے ہیں، ہم جمع اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اپنے وارثوں کو دولت مند چھوڑ کر جاؤ۔ دیکھیں اس حدیث کا مطلب اس معنی میں نہیں ہے جو عام لیا جاتا ہے، ہر آدمی یہ جواب دے دیتا ہے۔ اس حدیث کا منشا اور مطلب صرف اتنا ہے کہ جب آدمی کے پاس مال ہو اور وہ وصیت کرنے لگے تو وصیت کے وقت وہ ایسا کام نہ کرے کہ وہ اپنے وارثوں کو پھر وہ تنگ دست چھوڑ کر جائے۔ جب مال ہے تو اپنے وارثوں کو وہ اپنے وارثوں کے حوالے کر کے جائے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے، صحابہ کی زندگی میں سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی میں سے بھی یہ ہمیں نہیں ملتا کہ آپ نے مال جمع کرنے کی ترغیب دی ہو یا اس بات کی طرف اشارہ کیا ہو کہ مالدار بنتے رہو تاکہ تم یا تمہاری اولاد جو ہے وہ مال کے پیچھے پڑی رہے۔ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور صحابہ کرام کی زندگی سے یہ بالکل ثابت نہیں ہے۔ ہاں دیکھیں خود جو قسمت میں ہے وہ آ رہا ہے کہ صحابہ کرام کاروبار بھی کرتے تھے لیکن مال جمع کرنے کی خواہش نہیں رکھتے تھے۔ ہمیں اس کی خواہش نہیں کرنی، زندگی گزارنے کے لیے کوشش کرنی ہے، لیکن یہ خواہش اور یہ توقل اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے کہ میرا مال ہے تو وہی مجھے بچائے گا۔ نہیں، بچانا اللہ نے ہے، اللہ تعالیٰ ہی دینے والا ہے، رزق کی تقسیم اللہ کے اختیار میں ہے۔ تو بعض لوگ مطلب ایسے ہیں کہ ان کو اگر دیکھا جائے تو وہ نماز بھی نہیں پڑھتے اور وہ بس جی کمائی کر رہے ہیں، کیا کریں، جمع کرنا ہے، بچوں کو ہم نے تنگ دست نہیں چھوڑ کر جانا۔ اللہ جانے یہ سوچ کہاں سے آئی ہے۔ بہرحال اس حدیث کا منشا صرف اور صرف وصیت سے متعلق رکھتا ہے۔ یتیم کا مال کھانے والے کے لیے وعید۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ کا مفہوم یہ بیان کیا گیا کہ یتیموں کے مال کے نگران بننے میں اللہ سے ڈریں اور ان کا مال ان کے بڑے ہونے سے پہلے فضول خرچی میں اور جلدی ختم نہ کریں۔ ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، جو لوگ یتیموں کا مال ناجائز طور پر کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں اور وہ جلد ہی دوزخ میں ڈالے جائیں گے۔ یعنی جب وہ یتیموں کے مال بلا سبب کھائیں گے تو وہ اپنے پیٹوں میں ایسی آگ بھریں گے جو قیامت کے دن بھڑکتی ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 تباہ کن چیزوں سے اجتناب کرو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے سوال کیا اے اللہ کے رسول وہ کیا ہیں؟ فرمایا 1 اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، 2 جادو، 3 نہ حق قتل کرنا جسے اللہ نے حرام قرار دیا ہو، 4 سود کھانا، 5 یتیم کے مال کو کھانا، 6 جنگ کے دن پیٹھ پھیر جانا، اور 7 پاک دامن بھولی بھالی مومن عورتوں پر بہتان لگانا۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ تو ان 7 کاموں سے بچو، یہ 7 تباہ کن کام ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ کل آپ کے ساتھ آیت وراثت کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی، سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، آمین یا رب العالمین۔